لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور اولاد کی خوشخبری بھی انہیں مل گئی تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے جھگڑا کرنا ان کی انسان دوستی اور محبت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھگڑے کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے تعلقات نہایت بے تکلفی اور محبت پر مبنی تھے۔ اسی محبت کے رشتے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر تک خدا سے رد و قد کرتے رہے اور اصرار کرتے رہے کہ قوم لوط علیہ السلام پر سے عذاب ٹال دیا جائے۔ خدا ان کو بار بار یہ سمجھا رہا تھا کہ اب یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ اگر اس قوم میں تھوڑی بہت بھی بھلائی ہوتی یا آئندہ تھوڑی سی بھلائی کی کچھ بھی امید ہوتی تو اسے اور مہلت دے دیتا۔ کتاب پیدائش بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کی تفصیل بھی بیان کی۔ بھلا بندے کی کیا مجال کہ اپنے خالق و مالک سے جھگڑا کرے، تکرار کرے یا لڑے، مگر ابراہیم علیہ السلام وہ بندہ ہے جسے خود خدا نے خلیل یعنی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر اس بات کو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے تو یہی فرماتے کہ میں نے خدا سے یہ عرض کی، یہ درخواست کی، مگر خدا نے اپنی دوستی کے رشتے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ پھر وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے، یعنی یہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح قوم لوط علیہ السلام پر سے عذاب ٹال دیا جائے، مگر یہ لڑنا خدا کو ایسا پسند آیا کہ خدا کی نظر میں قابل تعریف ٹھہرا۔ اسی لیے آخر میں خدا نے فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل برداشت اور درد مند دل رکھنے والے، خدا سے ڈرنے اور خدا کی طرف بہت توجہ کرنے والے بندے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ حکمت الہیہ مزید قوم لوط علیہ السلام کو مہلت دینے کی روادار نہ تھی، کیونکہ اس قوم کی اصلاح کا اب کوئی امکان ہی باقی نہ رہا۔ یہ فصل الخطاب میں لکھا علامہ علی نقی صاحب نے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مقبول سے مقبول ترین انسان کی بھی ہر دعا یا سفارش لازمی طور پر قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کتنا بھی کامل ہو مگر اس کی نگاہ بہرحال محدود ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا کی حکمت کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن عرفا کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت رد ضرور ہوئی، لیکن اس بات کا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ قوم لوط علیہ السلام کے کرتوت ایسے ہیں کہ خدا کا عذاب روکا نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے یہ جھگڑا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا، اس لیے خدا نے خود آخر میں ان کی تعریف فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک سفارش کر کے ثواب پاؤ، مگر یاد رہے کہ ہر سفارش پر اجر نہیں ملتا، صرف ان کاموں کی سفارش پر اجر ملتا ہے جن کاموں کی خدا نے اجازت دے دی ہے۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ یجادلونا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ٹل گیا اور بیٹی کی خوشخبری بھی مل گئی تو ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے متعلق جھگڑنے لگ گئے۔ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کی خبر سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اگر ان میں 50 مومن ہوں تو وہ بھی مبتلا عذاب ہوں گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ تعداد کو کم کرتے گئے کہ ان میں 40، 30، 20، حتیٰ کہ ایک مومن ہو تو فرشتے ہر سوال کے جواب میں نہیں کہتے گئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم ان کو بچا لیں گے۔ اگرچہ دنیا میں عزت و شرافت کے کئی معیار ہیں، حسب، نسب، مال و دولت، مقام و منصب وغیرہ، لیکن اگر انسان کا اخلاق و کردار صحیح نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنے
حیثیت کھو بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے اصل شرافت انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے لیے عظیم ترین شرف حسن اخلاق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔